بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، آپ نے شریعت کی دو اصطلاحیں سنی ہوں گی، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر جس کو کرنا ضروری ہے اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ جیسے نماز مثلا فرض عین ہے، ایسا نہیں ہے کہ محلے کے 4 لوگ پڑھ لیں تو سب کا مطلب گناہ معاف ہو جائے گا یا سب کے ذمے سے نماز ساقط ہو جائے گی۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا تو 2-4 لوگوں نے گاؤں میں روزہ رکھ لیا، باقی سب نے معاف ہیں، یعنی سب کی طرف سے وہ 2-4 کافی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر اس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، 1-2 لوگوں نے بھی اگر اس کام کو کر لیا تو سب کی طرف سے، پورے محلے کی طرف سے، پورے گاؤں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یہ جو جنازے کی نماز ہے نا، فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو، ایک سانس لی اس نے، پیدا ہونے کے بعد ہچکی لی، اس کا دل دھڑکا تھا اور اس کے بعد 2-4 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسا بچہ بھی اگر ہے جو پیدا زندہ ہوا تھا بعد میں انتقال کیا، 1 دن کا بچہ کیا 1 گھنٹے کا بھی اگر کوئی بچہ ہو نا، بچی ہو، تو اس کی بھی جنازے کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بیچارہ مرا ہوا ہی پیدا ہوا تو اس کا حکم الگ ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں ہے، ویسے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبرستان میں کہیں ایک طرف دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر زندگی کی کوئی بھی رمق باقی تھی، آثار تھے، اس کے بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو ہر مسلمان، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جو بھی ہو، تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا دوسرے مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ 1-2 لوگ بھی پڑھ لیں گے تو بھی ہو جائے گا، لیکن جتنا زیادہ مجمع ہونا اتنا اچھا ہے، چونکہ نماز پڑھنے والے اللہ کے دربار میں اس کے سفارشی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ ہے تیرے پاس آ گیا ہے، تیری رحمت میں پہنچ گیا، مرحوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب اس کی طرف سے آپ کے پاس سفارش کرنے آئے ہیں کہ آپ اس کو بخش دینا اور اس کو جنت میں داخل کر دینا، اس لیے جتنے زیادہ لوگ ہوں اتنا اچھا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے فرض کتنے ہیں اور صحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، دیکھیے دوستو، مختصراً میں عرض کروں کہ جنازے کی نماز میں 2 چیزیں فرض ہیں۔ جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں، ایک تو کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھنا، قیام جس کو ہم کہیں گے، اور دوسرے 4 تکبیرات، 4 تکبیر ہم جو پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ اللہ اکبر جو 4 تکبیریں ہوتی نا، 4 تکبیریں کہہ لی اور سلام پھیر دی تو بھی اس کو جنازے کی نماز کا ثواب ملے گا، جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہم تک یہ طریقہ پہنچا ہے۔ ہم چونکہ بہت سارے کام سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، شریعت میں ڈھونڈ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جنازے کی نماز بھی ہمیں سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ جنازے کی نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ نیت کر لیں گے۔ نیت جنازے کی نماز میں بھی ہوتی ہے۔ نیت میں 3 چیز ہوتی ہے، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے لیکن میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نیت کیا کرنا ہے جنازے کی نماز کی؟ اللہ تعالیٰ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور میت کے لیے دعا ہے۔ ان 3 مقصد کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیت کر لیا آپ نے، دل میں سوچ لیا، دل کے ارادے کا نام ہی تو ہوتا ہے نیت نا، یہ آپ نے سوچ لیا۔ اس کے بعد امام جب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی اللہ اکبر اس طرح ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہم جہاں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں وہاں باندھ لیں گے، یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پڑھنا ہے ثنا۔ پہلی تکبیر کے بعد ہمیں پڑھنا ہے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہمارے، پوری ثنا پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ بہت سی روایتوں میں الحمد شریف پڑھنے کا بھی ذکر ہے، کئی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے الحمد شریف پڑھی ہے۔ تو اگر کوئی الحمد شریف بھی پڑھتا ہے نا تو دعا کی نیت سے یا ثنا کی نیت سے الحمد شریف پڑھنا بھی جائز ہے، ہم منع نہیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح ثنا پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا ثنا کے ذریعے سے ہوتا ہے، سبحانک اللہم کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف الحمد شریف سے بھی کرتا ہے، دعا کی نیت سے پڑھتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد آپ کو یا تو الحمد شریف ثنا کی نیت سے پڑھنا ہے یا ثنا پڑھنا ہے، یہ ہو گئی پہلی تکبیر۔ اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ دوسری مرتبہ جو اللہ اکبر ہم نے کہا ہے، دوسری مرتبہ، اس اللہ اکبر کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھ لیں، یہ ہو گئی دوسری تکبیر۔ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر ہمیں کہنا ہے اور اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنا ہے تیسری تکبیر کے بعد، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ ہم ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ اعراب کے ساتھ لکھ دیں گے وہ پوری دعائیں
کہ بالغ مرد عورت کے لیے کیا ہے، نابالغ بچے کے لیے کون سی دعا ہے، نابالغ بچی کے لیے کون سی دعا ہے، انشاءاللہ روایتوں سے ثابت ہے۔ اس طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں، ہمیں صرف ایک ہی دعا ہی آتی ہے، حالانکہ اچھی اچھی دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید میت کے لیے کرنا ثابت ہے، ان دعاؤں کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا مار لیا ہم نے، عربی میں پڑھنا ہے، اس کو دھیان میں رکھیں، عربی میں ان دعاؤں کو یاد کریں، عربی میں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آخری تکبیر جو چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر وہ کہنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سلام پھیر دینا ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے بہرحال یہ جنازے کی نماز ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، جنازے کو اٹھائیں گے اور لے جا کر قبر میں میت کو رکھ دیں گے۔ یہ ہے اس کی پوری ترتیب۔ اللہ تبارک و تعالی جنازے کی نماز جو کچھ ہم پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔